کہ مریم نواز جو ہیں وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہوگا۔ پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو یہ اعزاز حاصل ہوا 1988 میں کہ وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور یہاں مریم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پا گیا، رات کو باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ شہباز شریف صدر ہیں، نامزد ہوئے ہیں، جو پارٹی کے صدر ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور آصف زرداری دوبارہ صدر بنیں گے۔ آصف زرداری دوسری مرتبہ الیکٹڈ صدر ہوں گے، اور شہباز شریف بھی دوسری مرتبہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ وزیر اعظم تمہارا، باقی سب کچھ ہمارا۔ دوسرا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر ہوئی، ایک بریگیڈیئر علی خان ہیں، ان کے متعلق آج بہت بڑا انکشاف ہوا کہ موصوف کا کورٹ مارشل ہوا، اور یہ میجر راجہ عادل گروپ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی میں تھوڑی تفصیل بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، مریم نواز ایکٹیو ہو گئی ہیں، نامزد وزیر اعلیٰ۔ آج انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے، اس کی تفصیل میں تھوڑی سی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا شراکت اقتدار کے فارمولے کے حوالے سے۔ ناظرین، کئی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی، اور میں نے سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے اور آصف زرداری صدر پاکستان ہوں گے۔ اور آج چارمنگ جو ہیں، آصف زرداری صاحب نے کہا، پرنس چارمنگ بلاول نے، بھٹو نے یہ اعلان کیا۔ دن کو وہ دھمکی لگا رہے تھے، اور شام کو خود منسٹر کالونی میں اسحاق ڈار کے گھر پہنچ گئے۔ کوئی لگتا ہے ان کو اچانک فون آئی ایک خاص مقام سے کہ جائیں آپ وہاں میٹنگ کریں، اور آج رات کو ہی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ مزید افراتفری اس ملک میں برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات آگے ہونے ہیں۔ تو ناظرین، پیپلز پارٹی نے آئینی عہدوں پر تقریباً آپ نے کہہ رہے ہیں کہ گیم، اچھی گیم کی ہے۔ آصف زرداری نے، صدر بھی ان کے پاس آ گیا، چیئرمین سینٹ بھی ان کے پاس آ گیا، بلوچستان کا چیف منسٹر بھی ان کے پاس آ گیا، پنجاب کا گورنر بھی ان کے پاس آ گیا، سندھ کی گورنر پہ، اور خیبر پختونخوا کا گورنر بھی ان کے پاس آ گیا۔ سندھ کا بھی ایم کیو ایم اور نون لیگ میں بات چیت ہونی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اب جو میں نے آج کھوج لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے چیئرمین سینٹ کے لیے نمبر 1 پہ ہیں سید یوسف رضا گیلانی، جو سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، اور اس الیکشن میں ان کی پرفارمنس بہت اعلیٰ رہی۔ انہوں نے ملتان سے قومی اسمبلی کی، پوری ان کی فیملی نے 3 نشستوں میں کامیابی حاصل کی، سینیٹر بھی وہ ہیں۔ اور آصف زرداری ان کو اس لیے صدر بنانا چاہتے ہیں کہ ایک فیض حمید فارمولہ چلا تھا 2021 میں، صادق سنجانی جب دوسری مرتبہ چیئرمین بنے تو 7 ووٹ ان کے ریجیکٹ کر دیے گئے، ایک بڑی گیم ہوئی، بڑا شور مچا، اور ووٹ ان کے زیادہ نکلے، صادق سنجانی صاحب کے کم نکلے، وہ چیئرمین ڈکلیئر ہو گئے، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ اب آصف زرداری نے وہ بدلہ لینا ہے، یعنی جمہوریت بہترین انتقام ہے، ووٹ بہترین انتقام ہے، اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں۔ دوسرا آپشن جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس، سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں، وہ سندھ سے ہیں، تو لہٰذا یہ اس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ صدر پاکستان سندھ سے آ رہے ہیں اور جنوبی پنجاب سے چیئرمین سینٹ آ رہے ہیں۔ اسپیکر کے لیے ایاز صادق کا نام گونج رہا ہے، نون لیگ، اور پیپلز پارٹی بڑی خوش ہوتی ہے ایاز صادق سے۔ ایاز صادق کا کنڈکٹ بھی 2013 سے 18 تک اچھا رہا، اور پیپلز پارٹی ان کو ایک سٹیج پہ
وزیر اعظم کے طور پہ بھی کنسیڈر کر رہی تھی جب پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی. تو ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اگلے اسپیکر ہوں گے. اب شہباز شریف صاحب کے لیے بڑے چیلنجز ہیں کہ انہوں نے ملک کو بحران سے کیسے نکالنا ہے. اصل چیلنج ان کے لیے سامنے معیشت کا ہے، مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے، کیونکہ یہ مہنگائی ہی جو پی ڈی ایم دور میں ہوئی، عمران خان کے دور میں سٹارٹ ہوئی، بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچی، اور پھر الٹیمیٹلی ووٹ نون لیگ کو وہ نہیں ملا جس کی توقع لگا کے میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا تھا. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے اندر ایک ریٹ دائر ہوئی. بریگیڈیئر علی خان صاحب ہیں، آج ان پہ چیف جسٹس صاحب نے 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے، اور ان کے متعلق آج عدالت میں انکشاف ہوا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں، باہر چلے گئے ہوئے ہیں، اور نوٹس جو بھیجا گیا تھا وہ ان کے گھر دیوار پہ لگایا گیا. وہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 2012 میں موصوف کا کورٹ مارشل ہوا تھا، اور اس وقت افواج کے سربراہ تھے اشفاق پرویز کیانی صاحب. اور اس میں بتایا گیا ہے، کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب نے جو بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان بریگیڈیئر صاحب پر فوج میں بغاوت پھیلانے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے الزام میں کورٹ مارشل ہوا تھا اور انہیں سزا سنائی گئی تھی. یعنی اب دیکھیں کہ یہ صاحب جو ہیں ملک میں افراتفری مزید چاہتے تھے، اور لگتا ہے ان کا تعلق وہ جو بیٹھے ہوئے نا ایک لندن میں پاک فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں، انڈین ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں، میجر عادل راجہ ان کا اپنا بھی کورٹ مارشل جناب کا ہوا ہے. یہ لگتا ہے کوئی ان کے قریبی ہی ہیں بریگیڈیئر صاحب، اور سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے تو یہ بریگیڈیئر کیوں لکھا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ. اس حوالے سے وزارت دفاع جو ہے اور وزارت اور جی ایچ کیو جو ہے کوئی اپنا نوٹیفیکیشن کرے کہ یہ آپ نام کیوں استعمال کرتے ہیں فوج کا. پھر جب ان کا کورٹ مارشل ہوا تو یہ بریگیڈیئر صاحب کہتے تھے کہ الیکشن جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے، کالعدم قرار دیے جائیں اور نئے الیکشن کرائے جائیں. خود ریٹ دائر کی اور بیرون ملک چلے گئے. یہ تو ان کا حال ہے. بھئی آپ اتنے سچے تھے تو آپ عدالت میں پیش ہوتے، وہاں ثبوت پیش کرتے، دلائل دیتے، کوئی ایک وکیل کرتے آپ اچھا، اور آپ دم دبا کے باہر بھاگ گئے. اور آپ کے ویسے قوم کو تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ جناب کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہے، اور اب پتہ چل گیا ہے کہ کورٹ مارشل ہوا ہے. اور یہ سلسلہ دیکھیں ان کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں. دوسرا معاملہ ہے ناظرین، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. آج انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا رائے منڈ میں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے زیر سایہ کام کروں گی، اور ان کی رہنمائی اور تجربے کے ساتھ پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کروں گی. یہ تو درست بات ہے. بڑے چیلنجز ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی، کیونکہ ایک طرف شہباز سپیڈ ہے، اور نگران دور میں محسن نقوی سپیڈ مشہور ہوئی، اور ایک طرف ایک سپیڈ تھی عثمان بزدار، وسیم اکرم پلس. ایک اور سپیڈ تھی خیبر پختونخوا میں محمود خان. تو مریم نواز صاحبہ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، نون لیگ کا ووٹر ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ کراؤڈ پولر بھی ہیں. اگر ان کی وہاں ٹیم اچھی بن جائے کابینہ میں اور بیوروکریسی میں، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ایک زمانے میں، تو پنجاب میں ترقی کا ایک نیا سفر وہ شروع کر سکتی ہیں. اور اس حوالے سے انہیں جو سرپرستی حاصل ہوگی اپنے والد صاحب کا تجربہ،
پھر شہباز شریف صاحب کا ایکسپیرینس جو ہے میٹرو بنانے کا، اورنج ٹرین بنانے کا، پنجاب میں تیزی سے ڈیولپمنٹ کرنے کا. اب مریم نواز صاحبہ کو جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس حوالے سے ایک ایسی لائحہ عمل بنائیں، ایسی پالیسی بنائیں کہ پنجاب کا نوجوان بے روزگار نہ رہے، اس کو نہ صرف سرکاری نوکری ملے بلکہ اعلیٰ تعلیم اس کی ہو، اور تعلیم کا فوکس ہو تو ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ملازمتیں ملیں تاکہ سلسلہ بہتر ہو پنجاب کے اندر. اور زرعی شعبے میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پنجاب میں، کیونکہ پنجاب جو ہے پنجاب میں زرخیز زمین ہے، کسانوں کی مشکلات ہیں، کسانوں کے مسائل حل کرنے ہوں گے، اور اس حوالے سے انہیں بڑی ٹیم کی ضرورت ہوگی. اور کسان اگر خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. اور جو آپ چیزیں اب باہر سے آ رہی ہیں، کبھی کوئی سبزی مہنگی ہو جاتی ہے، کبھی ٹماٹر مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی سیب مہنگا ہو جاتا ہے، اور اس پیاز مہنگا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کسان کے ساتھ پہلے ترجیح ان کی ہونی چاہیے، اور نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن، نوجوانوں کے مسائل کو اجاگر کرنا، یہ بڑا ضروری ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے. اور میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں، یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہوگا. پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو یہ اعزاز حاصل ہوا 1988 میں کہ وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور یہاں مریم نواز کو بھی اعزاز حاصل ہو رہا ہے کیونکہ مریم نواز ایک تو نواز شریف کی بیٹی ہیں، وہ ایک پہلو ہے. دوسرا انہوں نے جد و جہد کی ہے عملاً سیاسی، جیل کاٹی ہے 2 مرتبہ، مسلم لیگ نون کا کارکن ان کے ساتھ جڑا رہا. نواز شریف کی جلا وطنی اور جیل کے دوران انہوں نے پارٹی کو زندہ کیا پنجاب کے اندر، اور اسی لیے ان کو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر بنایا گیا تھا. اور یہ توقع کر رہے ہیں میاں نواز شریف کہ مریم نواز کی اگر پرفارمنس پنجاب میں اچھی رہی تو نون لیگ آئندہ الیکشن میں پنجاب میں بہتر پوزیشن پہ آ سکتی ہے. ناظرین انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.